وہ راستہ مجھے آتا ہے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، اپنے لفظ بیچ دیے ہیں، اپنا نظام بیچ دیا ہے، اور جو کبھی سچ بولا کرتے تھے اب وہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی پوری طریقہ کار کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ یہ رائے گاں جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف اور صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں۔ وہ آسان راستہ ہے اور وہ مجھے بھی آتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مریم نواز یعنی مریم نواز شریف کے، جو 2019 میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ادا کیے تھے۔ مجھے یہ انٹرویو اور مریم نواز شریف کے الفاظ اس لیے یاد آ گئے کہ میاں صاحب بھی اب تو واپس آ رہے ہیں، اور وہ کس راستے سے واپس آ رہے ہیں یہ تو میاں نواز شریف واپس آ کر قوم کو بتائیں گے۔ اگر قوم نے سنا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کے راستے سے تو واپس آ نہیں رہے، اب میاں صاحب ظاہر اس راستے سے تو ہرگز نہیں آ رہے ہوں گے جس راستے کا مریم نواز کو پتہ ہے اور انہیں اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو ایسا کون سا راستہ ہے جس راستے سے میاں صاحب کی واپسی ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن قانونی راستہ کم از کم میاں نواز شریف کے لیے صاف ہو چکا ہے۔ جب یہ قانونی راستہ صاف ہو جائے تو اس سے مریم نواز کی یہ جو ٹیکنیک تھی، جو ان کو بہت اچھے طریقے سے، یہ وہ راستہ تھا جو مریم نواز کو بہت اچھے سے آتا تھا، اس قانونی راستے میں جو صفائی ہوئی ہے ان کی، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ اسی راستے سے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے میاں صاحب کی قانونی ٹیم کی تو داد دینی پڑے گی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ معطلی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کا بیان بھی کل سے گونج رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی واپسی کے لیے انتخابات، جمہوریت اور آئین کو روکا گیا۔ اب یہ شخص کون ہے جو واپس آ رہا ہے؟ تو اگر نواز شریف کے لیے الیکشن کو بھی روک دیا گیا، جمہوریت کو بھی روک دیا گیا اور آئین کو بھی روک دیا گیا، تو پھر ملک میں چل کیا رہا ہے؟ یہ سیاستدانوں کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ کل تک بلاول بھٹو میاں صاحب کی خدمت میں پیش ہو کر سلام کرتے تھے، کورنش بجا لاتے تھے، انہی کے زیر سایہ پی ڈی ایم حکومت میں وزیر خارجہ بنے رہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے الیکشن، جمہوریت اور آئین روک دیا گیا ہے۔ سیاستدانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کل کو اگر میاں نواز شریف آ کر الیکشن لڑتے ہیں اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ بلاول بھٹو نواز شریف کو بھی سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنا شروع کر دیں، اور پیپلز پارٹی تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنے کے خواب بھی دیکھ رہی ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف کے لیے مینار پاکستان میں بہت بڑا سٹیج لگا دیا گیا۔ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے میاں دے نعرے مارنے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، اور کافی حد تک انتظام ہو چکا ہے۔ اور یہ میں جانتا ہوں کہ جہاں پر بھی اچھے ڈپارٹمنٹس میں اچھے لوگوں کو، بڑی بڑی تنخواہوں پہ کام کرنے والوں کو سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ تسی اگر نوکری کرنی ہے تو ادھر آؤ، اور تمام ایم این ایس کو کہا ہے، اور یہ طریقہ کار بنا دیا گیا ہے کہ ٹکٹ لینے کا ایک ہی فارمولا ہے، مینار پاکستان پر ہو، جے تسی نہ پڑھیا تو پھر ویکھ لینا۔ آج یہ 10 لاکھ ہوں گے یا 10,000 ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف کے کیسز کلیئر ہو گئے۔ وہ جس راستے سے مریم نواز نے بتایا تھا راستہ وہی ہے، اور اس راستے سے کمپینز بھی بننے شروع ہو گئی ہیں، بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے، بڑی ایڈ کمپنیز ہائر کر لی گئی ہیں، سارا میڈیا بک گیا ہے۔ تمام کریڈیبل لوگ جو کسی زمانے میں کریڈیبل ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنی غربت بیچ دی ہے، انہوں نے اپنی غربت بیچ دی ہے، اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، اپنے لفظ بیچ دیے ہیں، اپنا نظام بیچ دیا ہے، اور جو کبھی سچ بولا کرتے تھے اب وہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی پوری طریقہ کار کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے یہ رائے گاں جائے گی، وہ اس لیے رائے گاں جائے گی کیونکہ اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ اب کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ 23ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس ہیں، اور آپ کا جو ہے نہ ادھر رائٹ میں ہے، نہ آپ لیفٹ میں ہیں، نہ آپ چین کے ساتھ پورے ہیں، نہ آپ امریکہ کے ساتھ پورے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ڈائمنشن کلیئر نہیں ہے۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ کارگل جیت چکے تھے، آپ کا میاں نواز شریف آپ کو جو ہے وہ بزدلوں کی طریقے سے واپس آ گیا تھا۔
آپ کا جو کشمیر کا کیس ہے وہ بالکل نہیں جیت سکا تھا. اسی کے دور حکومت میں فضل الرحمان کو جو ہے وہ وہاں پر کیا بنا دیا گیا, کس طریقے سے کیا گیا, یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے. موٹر وے کہاں تک بننی تھی اور سارا پیسہ کس کا تھا, وہ ڈیوو کا تھا, وہ کورین کمپنی کا تھا, ان میں سے ان کا کوئی ان پٹ نہیں تھا. یہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو ٹکے ٹکے ٹوکری پہ اب بیچا جائے گا. خربوں کی زمین, 500 کھرب 1000 کھرب کی زمین جو ہے وہ اس طریقے سے ٹکا ٹوکری ہوگی, اور کن کن کو بیچی جائے گی یہ اب آپ کو پتا چلے گا. اور آج یاد رکھیے, مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نواز شریف چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دینے والا اور پاکستان جینیٹیکلی کرپٹ کرنے والا آدمی ہے کون.